عریشہ کی ایک خاموشی نے عائشہ کی زندگی کو تماشا بنا دیا۔ عریشہ تمام حقیقت کو جانتی تھی اور یہی وجہ تھی جو رافع عریشہ پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ وہ عریشہ سے کہتا ہے کہ تم سب کچھ جانتی ہو، پھر بھی تم نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جس پر عریشہ کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کم از کم مجھے سفیان کو ضرور بتا دینا چاہیے تھا کہ ارسلان اسی نیچر کا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بات اس حد تک بڑھ جائے گی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ عائشہ اور سفیان آپس میں بات کر کے اپنے مسئلے کو خود ہی سالو کر لیں گے اور عائشہ سفیان کی غلط فہمی کو دور کر دے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ممی ڈیڈی اب یہاں پر ارسلان کا رشتہ لے کر آ جائیں گے۔ ارسلان کا رشتہ جس وقت سے آیا ہے، رافع بے حد غصے میں ہوتا ہے۔ وہ ارسلان اور حامد صاحب کی بھی بڑی بے عزتی کر دیتا ہے اور اپنے گھر سے نکل جانے کو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری بہن کو کیا تماشا بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ اس گھٹیا ارسلان کے ہاتھ میں دوں گا۔ یہاں پر حامد صاحب بے حد شرمندہ نظر آتے ہیں، جبکہ شیری اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ سب کو لڑوا کر شیری اپنے دل ہی دل میں مسکرا رہی ہوتی ہے۔ جاتے جاتے وہ عائشہ سے کہتی ہے بہت اونچے خواب سجا رہی تھی نا، دیکھو کیسے تمہیں زمین پر لا کر پٹکا ہے، تم کہیں کی نہیں رہی، میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دی ہے۔ یہ سن کر عائشہ اور اس کی ماں دونوں حیران رہ جاتی ہیں۔ عائشہ کی ماں اسے چپ کراتی ہے اور کہتی ہے بیٹی تم فکر نہ کرو، اللہ تمہارا انصاف کرے گا، تمہارے کردار کی گواہی خدا دے گا، اسی لیے شاید اس ڈرامے کا نام خدا گواہ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ عائشہ کی بے گناہی آخر کیسے ثابت ہوگی۔ ارسلان کو تو یہی لگتا ہے کہ اس نے عائشہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا، جبکہ سفیان کو یہی غلط فہمی رہے گی کہ عائشہ اور ارسلان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن جب یہ رشتہ منع ہوگا تب یہاں پر سفیان کی عقل میں بات آئے گی اور یہاں جب ہی جا کر عریشہ جو ہے وہ اپنے بھائی سے بات کرے گی۔ وہ کہے گی کہ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ عائشہ کی کوئی عزت نہیں، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ارسلان سے شادی کرے گی، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کتنی نفرت کرتی ہے ارسلان سے، اور آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ارسلان کیا کچھ کر چکا ہے عائشہ کے ساتھ۔ اب یہی وقت ہوگا، عریشہ تمام حقیقت سے پردے ہٹائے گی اور یہیں سے عائشہ کی بے گناہیاں ثابت ہوں گی۔ اس کے کردار پہ جو دھبا لگ چکا ہے اسے دھونے میں عریشہ جو ہے بہت ہی مدد کرے گی۔ عریشہ ایک اچھی لڑکی بن چکی ہے اور یہاں رافع بھی عریشہ سے بے حد محبت کرنے لگا ہے، اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عریشہ کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اپنی ماں کی طرف سے اور ارسلان کی طرف سے۔ ادھر ارسلان فضا کے دباؤ میں آ کر اس سے کورٹ میرج کر کے اسے اپنے گھر پر لے آئے گا اور اپنی ماں کے سر پر بٹھا دے گا۔ فضا اکیلی نہیں آتی بلکہ اس کی ماں بھی ساتھ آتی ہے اور یہ دونوں ماں بیٹیاں مل کر شیری کے ناک میں دم کر دیں گی، شیری کا جینا حرام کریں گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عائشہ کی شادی اب سفیان سے ہو جائے گی اور ایک طرف بہو بن کر آئے گی عائشہ اور فضا میں ہمیشہ مقابلے بازی رہے گی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ عائشہ کا پلہ بھاری رہے گا کیونکہ سفیان اسے ہر وقت سپورٹ کرے گا، اور ادھر ارسلان اب بھی عائشہ کو تنگ کرتا رہے گا۔ کہانی آگے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ جب شادی ہو جائے گی تو یہاں پر ہمیں نئے تماشے دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کو اس ڈرامے میں کس کریکٹر نے سب سے زیادہ متاثر کیا، کامنٹ کیجیے گا۔